اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یہ کائنات جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پر اسرار بھی ہے، جو بظاہر اپنے اندر بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی لیے ایک ایسی پہیلی کی مانند ہے جس کے راز صرف انہی لوگوں پر عیاں ہوتے ہیں جو قدرت خداوندی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کو سمجھیں تو وہ بھی ہمیں بار بار اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کائنات میں دلچسپ عجیب مناظر ان لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں جو اس کائنات کو سر کرنے اور ان دلچسپ رازوں کو جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں جن باتوں کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے کر دیا تھا، اس کے عملی مناظر آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا سائنسدان روز بروز ایسی حیرت انگیز چیزیں دریافت کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دیا تھا۔ اس دنیا کو خوبصورتی اور دوام بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، دریا اور سمندر تو بنا ہی رکھے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی بادلوں کے پہاڑوں کے بارے میں سنا؟ یقیناً نہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بادلوں میں موجود پہاڑوں کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے اللہ کے شاہکار قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک سورۃ النور آیت 43 ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتی ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے۔ دوستو، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم بادلوں کی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل یہ بادل آبی بخارات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو فضا میں جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس میں شامل بخارات جو کہ مختلف قسم کے پارٹیکلز یعنی دھوئیں یا پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر اسے بادلوں کی شکل دے دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بادلوں کے پہاڑ بنتے کیسے ہیں، یا انہیں بادلوں کے پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہوا پہاڑوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے، اور جب ہوا تمام آبی بخارات کو اٹھانے کے قابل نہیں رہتی تو فضا میں جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ہوا صرف اسی صورت میں آبی بخارات کو اٹھانے کے قابل ہوتی ہے جب یہ گرم ہوتی ہے، اور جب اوپر اٹھتی ہے تو اس میں شامل آبی بخارات اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب فضا میں شامل پانی کے قطرے اس ہوا سے گزرتے ہیں تو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر بادل اشکال میں جمع ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہلکے ہلکے لکیروں کی مانند ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تعداد میں جمع ہو کر پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور کچھ تو صرف ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں کسی پہاڑ کی صورت لگتے ہیں۔ اب یہ بادل جو پہاڑوں کو ڈھانپ لیتے ہیں یا پہاڑوں کی صورت نظر آتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹریٹس کلاؤڈ اور نمبر 2 لیڈیز کولن کلاؤڈ۔ ناظرین اکرام، اسٹریٹس کلاؤڈ سطح زمین سے 6000 فٹ سے کم بلندی پر نہیں بنتے۔ یہ لائٹ گرے کلر کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار تقریباً پورے آسمان کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، وہ ہلکی بوندا بادی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جبکہ لینڈی کولن کلاؤڈ تب بنتے ہیں جب ہوا پہاڑ سے نیچے کی طرف چلتی ہے اور یہ بادلوں کو پوری طرح آسمان پر پھیلا دیتی ہے اور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں کی صورت نظر آنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مختلف وجوہات بادلوں کا سبب بنتی ہیں، اور بادل مختلف موسموں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے یہ کبھی کبھار یہ بادل پہاڑوں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی الگ قسم کے پہاڑ نہیں ہوتے، بلکہ ان پہاڑوں کو ڈھانپ لینے کی وجہ سے اس شکل میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسمان میں موجود پہاڑوں کے شواہد کو قرآن پاک میں مسلمانوں کو 1400 سال پہلے بتائے تھے۔ آج کی جدید سائنس انہی حقائق پر تحقیقات کر رہی ہے۔ بہرحال دوستو، یہ قدرت خداوندی کی مختلف شاہکاریاں ہیں جو ہر دم کائنات میں رقص کرتی نظر آتی ہیں اور انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مفہوم کلام خداوندی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تمہاری عقل کو تالے پڑے ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن افسوس، امت مسلمہ نے آج قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنی ترقی کو فزکس، کیمسٹری، بایو اور IT وغیرہ سے منسوب کر لیا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوستو، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں
تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔